بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آج کھیلیے یہ ببل شوٹنگ۔ کبھی آپ نے اگر ایکسپیرینس کیا ہو اس طرح کی گیمز کا اور آپ خاموشی سے کھیل رہے ہوں اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو تو پھر آپ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی جب کبھی تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے اور کسی الجھن نے الجھا رکھا ہوتا ہے تو پھر میں ببل شوٹنگ لگا لیتی ہوں یا کوئی اور اس طرح کی گیم جو بظاہر تو آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، آپ نے کہاں کوئی مسٹیک کی۔ تو جیسے یہ زندگی جو ہے مشکل ہے، ببل شوٹنگ میں جس طرح سے ایک رنگ کے ببل جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوتے تاکہ ایک آپ کی کلک سے وہ مسئلہ حل ہو جائے اور آپ انہیں کل کر سکیں اور آپ سرخرو ہو سکیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ببل شوٹنگ میں رنگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جیسے رنگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح زندگی میں بھی مسائل الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ، ایک طرح کے مسائل، ایک طرح کی چیزیں آپ کو اکٹھی نہیں ملتی تاکہ آپ کی ایک کلک سے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں۔ آپ کو ایک ایک رنگ ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے، آپ کو ایک ایک رنگ میچ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی میچ کرتے کرتے کبھی کبھی آپ کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ کراس ہو جاتی ہے ایسے، اور آپ کو ری پلے کا چانس ملتا ہے۔ پھر آپ اسی مسئلے پہ یا پھر کسی اور مسئلے پہ ری پلے کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ کبھی کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور کبھی آپ کی کامیابی بھی کسی اور کے سر پہ سہرا بن جاتی ہے کہ فلاں کی وجہ سے آپ کو وہ کامیابی ملی اور فلاں کی وجہ سے آپ کا یہ کام ہو گیا۔ آپ کی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں یا محدود کر دی جاتی ہیں اور آپ آہستہ آہستہ مان جاتے ہیں کہ آپ سے یہ سارے رنگ ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکے اور آپ کی کلک سے یہ سارے معاملات نہیں سالو ہو سکے۔ زندگی کیا ہے؟ میں تو کہوں گی کہ ایک رنگین دھاگا ہے ریشم کا، جسے جتنا سلجھاؤ بس الجھتا ہی جاتا ہے۔ بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں الجھن ہے کدھر، اور کبھی کبھی الجھن کو سلجھاتے سلجھاتے یہ نازک اور باریک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی امتحان سے گزرتے گزرتے آپ ایک دن ان تمام الجھنوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں سے، اور یہ تو چلیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بھی ایک نظام بنا رکھا ہے اور ہم لوگ پھر آسانی سے اس دنیا کو نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی اگلے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کے لیے ایسے بنا دے کہ ہم وہاں جا کے شرمندہ نہ ہوں اور ہمیں ایسے نہ لگے کہ ہم سب کچھ ضائع کر کے آ گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا اور آخرت کے معاملات جو ہیں ان کو اپنی رحمت سے حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔